السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 112 کی ایکسپوزیشن کریں گے، 112 نمبر کی آیت۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے مائدہ۔ اسی نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا مائدہ۔ مائدہ کیا ہے؟ دسترخوان، عربی میں دسترخوان کو مائدہ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر ہے کہ آسمان سے یہ دسترخوان نازل ہوا، یا وہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے آسمان سے کوئی مائدہ نازل ہو، یعنی دسترخوان نازل ہو۔ تو یہ تمثیلی انداز ہے، یہ نہیں کہ سچ مجھ کا کوئی کھانا جو ہے یہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا اور انہوں نے کھایا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمثیلی انداز ہے یہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں آسمانی فیصلے تو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں آسمانی فیصلے، یعنی اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہو، یہ چیز۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب کو آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے آسمان سے نازل ہونے والی کتاب جو بڑی مستند ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اس کو تمثیلی انداز میں آپ سمجھیں۔ اگر آپ لفظی معنی لیں گے تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، ہم قرآن کے جو حقائق ہیں اس سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ تشبیہی انداز ہے، تمثیلی انداز ہے، مجازی معنوں میں یہ بات ہو رہی ہے، آسمان سے دسترخوان کا یا مائدہ کا نازل ہونا۔ تو آسمان سے کھانے کا جو دسترخوان ہے یا مائدہ، اس کا نازل ہونا ہے کیا؟ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آرزو کی، جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے خواہش کی، آرزو کی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ دنیا میں انسانوں کے خود ساختہ ظالمانہ معاشی نظام کی جگہ ان کے لیے آسمانی نظام ربوبیت قائم ہو جائے۔ یعنی یہ جو ظالم لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، جنہوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے، معیشت کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، ان کے اوپر روزی روٹی تنگ کی ہوئی ہے، تو حواری جو تھے وہ اس چیز کی آرزو کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ایسا کوئی معاشی نظام ہو جس میں ہم ان بادشاہوں کے، سرمایہ داروں کے محتاج نہ رہیں۔ انہوں نے جو سرمایہ داری کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کا جو نظام ہے، نظام ربوبیت ہوتی ہے پرورش کا نظام، تو اللہ کی جو پرورش کا نظام ہے وہ قائم ہو جائے، تاکہ ہم ان سرمایہ داروں کے، بادشاہوں کے، ان ملوک کے چنگل سے آزاد ہو کر اپنی عزت کے ساتھ روزی کمائیں اور کھائیں، کسی کے دست نگر اور محتاج نہ رہیں، کسی کے غلام نہ رہیں، کسی کی غلامی اور محکومی میں ہمیں رزق نہ ملے، بلکہ ہمیں آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ رزق ملے۔ تو یہ تھی ان کی خواہش یا آرزو یا دعا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو سامان معیشت ہے، سامان نشو و نما ہے، وہ اللہ کے نظام ربوبیت سے ملے، جس میں انسانوں کی عزت ہے۔ اگر ان بادشاہوں کے، ان سرمایہ داروں کے ہاتھوں سے اگر ملے گا تو اس میں تو پھر ہماری ذلت بھی ہے، محکومی بھی ہے، غلامی بھی ہے، اور وہ جو کھانا ہے ہمارے لیے باعث ذلت ہے۔ تو ہمارے لیے ایک ایسا نظام قائم ہو جائے۔ یہ مائدہ یعنی یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی دسترخوان نازل ہوا، یعنی ایسا نظام کہ جو قائم ہو، جس میں ان کی عزت، ان کا وقار وہ بھی قائم ہو جائے، اور انہیں عزت وقار کے ساتھ رزق بھی ملے، تاکہ وہ کسی بھی ظالمانہ قوت کے محتاج نہ رہیں۔ یہ تھا اس کا مقصد۔ لیکن وہ قصوں کہانیوں میں، روایات کے اندر عجیب و غریب افسانے بنا دیے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا اور وہ پھر اس میں کوئی مچھلی تھی تلی ہوئی، اس طرح کی جو چیزیں، اور وہ ان کے کھانے کو ملیں۔
یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ساری کہانیاں ہیں، ببلیکل سٹوریز ہیں، ان کا حقیقت سے، ریالٹی سے، زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات کو آپ سمجھیں کہ وہ بات کیا رہے تھے، ان کی خواہش یا آرزو کیا تھی۔ ان کی اس خواہش یا آرزو کے جواب میں ان سے کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے معاشی نظام کی سرگرمیاں تیز کرو، یعنی معاشی نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی سرگرمیاں کرو، معاشی سرگرمیاں کرو، اور کوشش کرو کہ یہ جو اللہ کا جو نظام ربوبیت ہے یا نظام معیشت ہے وہ قائم ہو جائے۔ اس کے لیے تو تمہیں سٹرگل کرنی پڑے گی، بہت ایفرٹس کرنی پڑے گی، یہ یوں ہی نہیں قائم ہو جائے گا۔ وہ جو سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، وہ جو ملوک ہیں، وہ تمہیں قائم نہیں ہونے دیں گے، ایون کہ مذہبی پیشوا وہ بھی تمہیں نہیں قائم ہونے دیں گے۔ اس کے لیے تو بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے معاشی سرگرمیاں کرو۔ تو اس کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد، پھر وہ نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا، جس میں رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ افراد پر نہیں بلکہ اس نظام کے اوپر ہوگی۔ جیسے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روزی روٹی کے فکر سے آزاد ہیں، اسٹیٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے ان کی کھانے پینے کی، ان کی رہائش کی، ان کے مکان کی، ان کی تعلیم کی، ان کے بچوں کے خراجات کی۔ تو یہ تو پھر نظام کی روح سے ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جب وہ نظام قائم ہو جائے اللہ کے قوانین کی روح سے۔ اس کے لیے تو تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی، سخت محنت کرنی پڑے گی، تب وہ نظام قائم ہوگا۔ اب یہ سمجھ آئی کہ یہ مائدہ کیا چیز ہے جس کو انہوں نے روایات میں قصے کہانیوں کی نظر کر دیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112، الفاظ ہیں: اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا۔ کسے کہا اور کیا کہا؟ الفاظ ہیں: یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کیا؟ الفاظ ہیں: حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے؟ کس چیز کی؟ کیا یہ رہا ہے کہ ان ینزل علینا، کہ وہ ہم پر نازل کرے، وہ ہم پر نازل کرے۔ کیا یہ رہا ہے کہ مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان، یعنی کھانے کا دسترخوان۔ اب یہ مجازی میننگ ہے، آسمان سے کوئی کھانے کا دسترخوان نازل ہو تو وہ کتنی دیر تک کھا لیں گے، اور وہ جب ختم ہو جائے گا پھر کیا کریں گے؟ یہ مجازی الفاظ، مجازی معنوں میں لیے جائیں گے۔ یہاں سے کھانے کا نظام، ایسا نظام کہ جس میں عزت کے ساتھ سب کو روزی روٹی ملے، وہ کسی کے محکوم اور دست نگر نہ ہوں، یہ ہے اس کے معنی کہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان یعنی نظام۔ تو اس کے جواب میں کہا یہ جا رہا ہے کالا، عیسیٰ نے کہا۔ اب عیسیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عیسیٰ سے یہ آرزو کی نا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا۔ عیسیٰ نے کہا کیا؟ اب یہ الفاظ دیکھیں کتنے قابل غور ہیں، کتنی مختصر بات کی عیسیٰ علیہ السلام نے، کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں کی۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کہا کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ یہ ہے اتقوا اللہ، تقوی۔ تو جواب کیا دیا؟ تقوی، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے قوانین ہیں تم نے ان کو فالو کرنا ہے، اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا ہے کہ کہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اب معیشت سے متعلق اللہ کے جو قوانین ہیں ان کی روشنی میں تم نے جدوجہد کرنی ہے کہ وہ نظام قائم ہو جائے۔ آسمان سے کوئی چیز، کوئی مائدہ، کوئی نظام جو ہے اس طرح کے بنا بنایا وہ نازل نہیں ہوگا۔ قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی دے دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ ان قوانین کی روشنی میں تم نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرو، سٹرگل کرو، ایفرٹس کرو۔
جب وہ نظام قائم ہو جائے گا تو پھر تم نہ کسی کے محکوم رہو گے، نہ کسی کے غلام رہو گے، نہ کسی کی محتاجی میں تمہیں کھانا کھانا ہوگا۔ تم اپنی آزاد مرضی سے، اپنی محنت اور کوشش سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تم اپنا رزق کماؤ گے اور کھاؤ گے عزت کے ساتھ۔ یہ چیز ہے اس آیت کے اندر، اور اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے ان کنتم مومنین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم اللہ کے نظام کی صداقت پر ایمان رکھنے والے ہو اور پھر اس کے تحت تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے تم ڈرتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں جب تم کوشش کرو گے، محنت کرو گے اللہ کے قوانین کی روشنی میں نظام قائم کرنے کی، تو پھر وہ نظام قائم ہو جائے گا جس میں تم نہ کسی کے محتاج ہوگے، نہ کسی کے غلام ہوگے، تم آزاد ہوگے، اپنی آزاد مرضی سے رزق کماؤ گے، اپنی آزاد مرضی سے اس کی ڈسٹریبیوشن کرو گے، سب لوگوں کو روزگار ملے گا، بر وقت ملے گا، عزت کے ساتھ ملے گا۔ تو یہ چیز ہے اس آیت کے اندر، بڑی قابل غور ہے یہ آیت۔ لیکن ببلیکل سٹوریز اور ہماری جو روایات، انہوں نے اس کے میننگ ہی بدل دی۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔